ابھی آپ کے سامنے ہماری مجلس کے محفل کے روئے رواں اور مہمانان خصوصی اور خصوصی خطیب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعلان ہے کہ تمام ناڑی والے حضرات کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ جامعۃ البطول للبنات مدرسہ بچیوں کا اس کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے اور ان قریب جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہو جائے گا. تو تمام حضرات اس جگہ سے اس ادارہ سے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں. اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے میں تمام حضرات آنے والے ان کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں آخری خطیب ذیشان مقرر شیر بیان واعظ خوش الحان خطیب عظیم نکتہ دان جناب مفتی سید زبیر شاہ صاحب آف راولپنڈی ان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ قرآنی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع ماهل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حاضرین درود شریف پڑھیں. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، قرائے عظام، علاقہ بھر سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقت کافی بیت چکا ہے. آپ کے چہروں پر بھی تھکاوٹ کے، نیند کے آثار عیاں ہیں. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل. لہذا اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی جان جلدی چھوٹ جائے گی. توجہ کریں گے انشاءاللہ. مجھ سے قبل برادر عزیز مولانا سہیل صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے احسن انداز میں آپ کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکزی پہلو سنا رہے تھے. اللہ ان کے علم، عمر، عمل میں مزید برکات نصیب فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. آپ اور میں، ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا کی ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کتاب غلطی سے پاک ہے تو کون سی کتاب ہے؟ ایسی کتاب جس میں غلطی کوئی نہیں، بھول چوک کوئی نہیں، تضاد کوئی نہیں، تعارض کوئی نہیں، آپس میں ٹکراؤ کوئی نہیں. ایسی کتاب اگر اس دھرتی پہ موجود ہے تو صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس. لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ جملہ ابتداً آپ کے لیے ذرا بھاری ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ اس سے اتفاق کریں گے. میرے دل میں یہ درد ہے کہ قرآن جو کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے، قرآن جو کائنات کی عظیم
وہ اس دور کی مظلوم ترین کتاب ہے. وہ اس دور کی مظلوم ترین کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو کہو آؤ بھائی قرآن کے درس میں بیٹھو، عوام کہتی ہے یہ ہمارے لیے نہیں، مولویوں کے لیے. علماء کرام کو کہو قرآن کا درس کرو، وہ کہتے ہیں قرآن کا درس کرنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے. میرے عزیز خیال کر، میں آپ کی بستی میں مہمان ہوں اور مجھے کوئی بھی اپنے ڈیرے پہ بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ مہمان کی عزت ہے یا تذلیل ہے؟ اللہ نے یہ قرآن عرشوں سے ایک مہمان بھیجا ہے. آج یہ مہمان کہیں مسجد کی الماری میں مظلوم پڑا ہے، کہیں تیرے گھر کی الماری میں مظلوم پڑا ہے، کہیں اس پہ گرد و غبار پڑی ہے، کہیں یہ 6 غلافوں کے اندر بند پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ ہو گئی تو تلاوت ہو گئی، اگر اس سے 2 قدم آگے چلے گئے تو تراویح میں سن لیا. لیکن مسلمان کو آج تک پتہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا کیوں ہے. جب تک قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کی پہچان نہیں ہوتی اس وقت تک قرآن کا ادب ہو ہی نہیں سکتا. اور جب تک قرآن کا ادب نہیں، اللہ کی قسم نہ مصطفیٰ کا ادب ہے، نہ اولیاء کا ادب ہے، نہ خدا کا ادب ہے. اگر خدا کا ادب چاہتا ہے تو پہلے قرآن کا ادب کر، مصطفیٰ کا ادب چاہتا ہے تو پہلے قرآن کا ادب کر، اولیاء کا ادب چاہتا ہے تو پہلے قرآن کا ادب کر. اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم والی کتاب بھی قرآن ہے، معرفت والی کتاب بھی قرآن ہے، ہدایت والی کتاب بھی قرآن ہے، اور ادب سکھانے والی کتاب بھی. جاگ کے بیٹھو گے، وقت تھوڑا ہے، سفر زیادہ ہے. علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک 2 جماعتیں، 2 پارٹیاں تھیں، ہیں اور رہیں گی. آج کے دور میں بھی ایک وہ جماعت ہے جو تمہیں کہتی ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف. کس کی طرف؟ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن دے نیڑے نہیں لگنا، قرآن دے نیڑے. اس کے لیے پھر بیانیہ بنایا گیا. کسی نے کہا قرآن اللہ تے رسول دے درمیان راز ہے. اللہ. کسی نے کہا جی قرآن صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے. جاگ رہے ہو نہیں جاگ رہے؟ یہ بیان ہے مولوی کا کہ قرآن صرف کس کے پڑھنے کی کتاب ہے. اب ایک طرف مولوی کا بیان ہے، دوسری طرف میرے مولا کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کہتا ہے او میرے بندو، مہینہ رمضان کا سوال پیدا ہوا. اللہ باقی مہینے بھی تو تیرے ہیں لیکن رمضان کا شان سب سے اونچا کر دیا. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن.
نازل ہوا ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ عزت والا. جس سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ سینہ عزت والا. جس سینے میں قرآن آ جائے وہ حافظ قرآن عزت والا. جس گھر میں قرآن کا درس شروع ہو جائے وہ گھر عزت والا. میں کہا کرتا ہوں دن قیامت کا ہوگا اللہ کچھ گھروں کو بھی عزتیں عطا کرے گا جن میں گھر ہوگا دار ارقم کا. اس لیے میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے تیرے ڈیرے کو عزت مل جائے, تیری کوٹھی کو عزت مل جائے, تیرے بنگلے کو عزت مل جائے, تیری اولاد کو عزت مل جائے, تیرے خاندان کو عزت مل جائے, تو قرآن سے نسبت پیدا کرنا تیرا کام ہے. تجھے عزتیں دینا میرے اللہ کا کام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تو نے قرآن صرف مولویوں کے لیے اتارا ہے؟ جواب دیا میرے اللہ نے, فرمایا ھدی للناس. یہ نہیں کہا ھدی للعلماء, یہ نہیں کہا ھدی للعرب, بلکہ فرمایا ھدی للناس, ھدی للناس, ھدی للناس. یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. میرا جٹو ان پڑھو اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتا ہے تو میرا بندہ ہے, تو اسے ایمان کہاں سے ملے گا اگر قرآن صرف مولویوں کے لیے ہو جائے, قرآن صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے ہو جائے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ اپنے دل کے برتن کو قرآن کے سامنے رکھنا تیرا کام ہے. تیرے دل کو ایمان اور ہدایت والے نور سے بھر دینا میرا کام ہے. سوال کیا تھا؟ مولوی کہتا ہے قرآن صرف مولویوں کے لیے, اور اللہ نے کیا کہا؟ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. مولوی جی کا دوسرا پراپیگنڈا, کہتے ہیں بادشاہو قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. قرآن بڑی, اس قرآن کو سیکھنے کے لیے تو 14 علوم شرط ہیں. کتنے علوم؟ تم سب کو کھلی چھوٹ دے رہا ہوں, ایک کاغذ ایک قلم لے کے فوراً مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ. مولوی صاحب علوم چھوڑو, صرف ان علوم کے نام لکھ کے دے دو. یہ مولوی کا بیانیہ ہے. اب میرے مولا کا اعلان سن. سورۃ القمر ہے, ایک سورت میں میرے اللہ نے ایک اعلان 4 دفعہ کیا ہے. سورت ایک ہے, بات ایک ہے, اعلان ایک ہے, لیکن اللہ نے وہ اعلان کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 4 مرتبہ کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتا ہے کوئی مومن بننے والا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے, کوئی جنت کی وراثت حاصل کرنے والا ہے, کوئی سچا محمدی بننے والا ہے, کوئی سچا ولیوں کا پیروکار بننے والا. قرآن کے قریب آنا اس کا کام ہے, اس کے دل کو ہدایت اور ایمان سے بھرنا میرا کام ہے. اس لیے آج ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں, یہ جملہ میری بھی نجات کا اللہ باعث بنا دے, تیری بھی نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے اس جملے کو یاد کر, میرے ساتھ بول یہ جملہ. انسان بنتا ہے ایمان سے. بول بول, انسان بنتا ہے, انسان بنتا ہے ایمان سے, اور ایمان بنتا ہے قرآن سے.
ایمان کے بغیر انسان نہیں، قرآن کے بغیر ایمان نہیں۔ میرے عزیز، کائنات کا سب سے بڑا خطیب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد جیسا خطیب کوئی نہیں، فصیح کوئی نہیں، کلیم کوئی نہیں۔ میرے مرشد سے زیادہ امت کا درد کسی کے دل میں موجود کوئی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو بھی حکم فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میرا پیغمبر زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ سنتے رہتے ہو علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ اونچے بولو، کیا ہیں؟ کس چیز کے بارے سے؟ جنازے پڑھانے کے، نکاح پڑھانے کے؟ یہ تو عوام بھی کر سکتی ہے۔ جنازہ، نکاح، 5 وقتی نماز، اس کے لیے تو کوئی مولوی ہونا شرط ہے؟ علماء وارث ہیں انبیاء کے، جو تمہیں اللہ کے قرآن کا درس دیں۔ یہ ہے وراثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں اور اعلان کر رہے ہو، یارو بھاگو، مسجد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، مسجد میں نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ بھاگتے جا رہے ہیں، دیکھے تو صحیح نا آمنہ کے لال کی وراثت میں کیا کچھ ہے، کیا دینار ہیں، دراہم ہیں، کیا مال ہے، کیا دولت ہے۔ صحابہ مسجد میں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے آئے، کہنے لگے، ابو ہریرہ تو کہہ رہا ہے مسجد میں نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ادھر نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کون سی وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دیکھو نا عبداللہ ابن مسعود قرآن کا درس جو دے رہا ہے، یہی تو محمد الرسول اللہ کی وراثت ہے۔ میرے مدنی کی اصل وراثت کون سی کتاب ہے؟ میرے عزیز، تیسرا سوال، جاگ رہے ہو؟ مولوی کہتا ہے قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بات مشکل نہیں کی، ایک طرف مولوی، دوسری طرف مولا۔ کہتا ہے قرآن سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ میرے عزیز، کھولنا قرآن، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، میرے رب کریم کا اعلان ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کس کی؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبل اللہ و کتاب اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کے ایک سرے کو تم نہ چھوڑو، دوسرا سرا اللہ سے چھوٹ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے چلنا میرے عزیز، کہنے والا کہتا ہے قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सुभान अल्लाह। कहो कुरान सच्ची किताब है। कुरान भी सच्चा, मेरा रब रहमान भी, आमना का लाल बेमिसाल भी। मौलवी कहता है तोड़ पैदा होता है, रब का कुरान कहता है जोड़ पैदा होता है। जाग रहा है? आयत का माना करूंगा, ख्याल करना जरा। अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, कुरान नहीं आया था इस कुंतुम आदा, दुश्मनियां ही दुश्मनियां थी, अदावतें थी। आ गया कुरान, कुरान ने मोमनों के दिलों को आपस में जोड़ दिया। किसके दिलों को? जाग। कुरान ने मोमनों के दिलों को आपस में जोड़ दिया। कैसा जोड़ा? फरमाया ऐसा जोड़ा कि फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कुरान ने मोमनों के दिलों को ऐसे जोड़ा, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, सारे मोमिन आपस में भाई भाई बन गए। ये किसका बयान है? कुरान का बयान है। अल्लाह अकबर। अब मेरे अगले जुमले को जाया ना होने देना। कुरान जोड़ वाली किताब भी है, कुरान तोड़ वाली किताब भी है। निरा जोड़ भी नहीं, निरा तोड़ भी नहीं। कुरान जोड़ वाली किताब है, मोमनों को आपस में जोड़ने वाली किताब है। कुरान तोड़ भी पैदा करती है, कुरान तोड़ भी पैदा करता है। कैसे तोड़ पैदा करता है? ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। अगर मरने वाला शिर्क का बीमार है, बाप है तो तब भी, चाचा है तो तब भी, मामा है तो तब भी, भाई है तो तब भी, अम्मा है तो तब भी उस मुशरिक के जनाजे में खड़ा नहीं होना, क्योंकि वो अल्लाह का बागी है। तेरा वफादार कैसे हो सकता है? जाग रहे हो? 3 सवाल मैंने किए और मेरी आदत है मैं आखिर में सुना करता हूं। मैं आखिर में सुना करता हूं। मिजाज ये है ना, तकरीर होती है, कहते हैं क्या बयान हो बादशाह, आज ते खतीब साहब फटियां बंद दे दिया। अच्छा फिर पूछे अच्छा कहा क्या है? अच्छी बातें की हैं। इसलिए याद कर, पहला सवाल उसने कहा कुरान सिर्फ उलमा के लिए। अल्लाह ने कहा उलमा के लिए नहीं, हुदल्लिन। दूसरा सवाल उसने कहा मुश्किल किताब है, 14 उलूम जरूरी है। अल्लाह ने कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन। तीसरा सवाल उसने कहा कुरान तोड़ पैदा करता है। रब ने कहा कुरान मोमनों में जोड़ पैदा करता है। मेरे अजीज, चौथा सवाल, अल्लाह तूने कुरान उतारा क्यों है? अल्लाह कुरान को नाजिल करने का मकसद क्या है? अल्लाह, मजलूम तरीन किताब है, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। कुरान की फरियाद है। ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह सिखाया जाता हूं। जब कौल कसम लेने के लिए
تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اس لیے خیال کرنا کہیں قرآن پر ظلم والے جرم میں اور تو بھی شریک نہ ہو۔ اس لیے آج سمجھ کے اٹھ، اللہ تو نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ جاگ رہا ہے؟ اللہ تو نے قرآن کو، قرآن دیکھنا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی نہلا میں کھڑے، جنات کی جماعتیں پھر رہی ہیں۔ کیوں پھر رہی ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جنات جا کے بیٹھ جاتے آسمان کے قریب۔ جیسے ہی فرشتے آپس میں کوئی بات کرتے، اللہ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہوتی اس سلسلے میں کوئی بات کرتے، جنات وہ بات سن لیتے، زمین کے اوپر آ کے پیروں کے عملوں کے کان میں ڈال دیتے۔ وہ اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے اپنی دکانداری چلایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اللہ نے جنات کے اوپر جانے پہ پابندی لگا دی۔ اب جو جن بھی آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے ایک ستارہ اس کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابلیس لعین پریشان ہوا، معاملہ کیا ہے؟ ابلیس لعین نے اجلاس بلایا، سارے جنات آ گئے اور سب کی تشکیل کر دی۔ پھیل جاؤ زمین کے طول و عرض کے اندر، پتہ تو لگاؤ نا دنیا میں کیا نیا کام ہوا ہے۔ پہلے ہم آسمان تک چلے جایا کرتے تھے، اب جا کوئی نہیں سکتے۔ جاگ گئے ہو؟ ابلیس نے جنات کی مختلف جماعتوں کی تشکیل کی کہ پتہ لگا کے آؤ، اس لیے کہ جن غیب، لوگ کہتے ہیں نہیں بادشاہو فلانے پیر بڑے پہنچے ہوئے نے، ویسے ہمیں بھی اتفاق ہے پہنچے ہوئے۔ کیوں جی؟ بادشاہو ان کے پاس تو موکل ہیں۔ کیا ہیں؟ موکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تم خود ان کے موکل بن گئے ہو اور کوئی نہیں۔ اس غریب کی گھر میں اپنی بیوی نہیں سنتی اور تو کہتا اس کے پاس موکل ہے۔ اس لیے میرے بھائی مسئلہ سمجھ، غیب جاننا کس کا خاصہ ہے؟ اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ادھر نکلنے کی، میرا موضوع رہ رہا ہے۔ جنات آ گئے، اللہ، جنات کی ایک جماعت پھرتے 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 پہنچ گئی وادی نہلا کے اندر، اور اس وادی کے اندر آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا جب زبان آمنہ کے لال کی ہوگی، قرآن رب رحمان کا ہوگا۔ صبح کی نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، جنات آئے نہ آئے نہیں، انہیں میرا رب لایا۔
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر جنوں کی بڑی جماعتیں دھکے کھا رہی تھی، پھر رہی تھی، لیکن ان ساری جماعتوں میں سے یہ جو جنوں کی جماعت ہے تھے تو کافر لیکن ضدی نہیں تھے، تھے تو کافر لیکن، کیونکہ ضدی کو اللہ ہدایت، تھے تو کافر لیکن ضدی نہیں تھے، ہدایت کے طلبگار تھے۔ اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے میرے لاڈلے پیغمبر ان جنوں کی جماعت کو آپ کی قرآن والی مجلس میں ہم کھینچ کے لے آئے ہیں، اس لیے یاد کرو میرے بھائی، قرآن کی مجلس میں کوئی آتا نہیں بلکہ اسے میرا رب لایا کرتا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنات آ گئے، جنات نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن قرآن سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں انصتو 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 انصتو، او یارو چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ۔ او ہم نے بڑے بڑی کتابیں سنی ہیں، تورات سنی ہے، انجیل سنی ہے، زبور سنی ہے، صحیفے سنے ہیں، بڑے بڑے شاعر سنے ہیں، نعت خوان سنے ہیں، ادیب سنے ہیں، عربی سنے ہیں، عجمی سنے ہیں، لیکن آج جو کلام سنا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جن کہتے ہیں قرآن سے میٹھا کلام سنا ہی کوئی، سارے کہو قرآن مٹھا، قرآن، اور جب قرآن میٹھا لگنے لگ جائے نا تو الحمدللہ کہا کر، کیونکہ یہ مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر قرآن سن کے ماتھے پہ 12 بجنے لگ جائے نا تو پھر یہ ایمان سے خالی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ بات دل و دماغ میں بٹھا، زندگی میں یہ کوشش کر کہ کوئی قرآن کی آیت تیرے خلاف نہ ہو، نہیں تو اگر قیامت کے دن قرآن نے تجھے اللہ کی عدالت میں پکڑ لیا نا تو اس سے کوئی چھڑانے والا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جاگ رہے ہو؟ جن آئے تھے تو کافر تھے، آئے تھے تو پہنچے کس کی مجلس میں؟ قرآن کی مجلس میں۔ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ لوٹ کے جا رہے تھے تو اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ اور میرے عزیز میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا، تیرے دماغ میں لوگوں نے ڈالا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو 40 دن کنویں میں الٹا لٹک کے چلا کاٹے۔ جاگ رہے ہو؟ 40 دن کی نمازیں کدھر گئی؟ یہ ڈالا گیا فلاں ولی بڑا کامل ہے، کیسے؟ دیوار پہ بیٹھ کے کہا چل، دیوار بھاگ گئی۔ اور میرے عزیز کسی کی دیوار سے ایک اینٹ اٹھانا گناہ ہے یا ثواب؟ اور فقیروں کی پوری دیوار ہی بگا کے لے جائے۔ اس لیے خیال کر، اگر معیار یہ رکھ کے ولی وہ ہے جو چلے کاٹے تو ابو بکر صدیق نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، فاروق اعظم نے کوئی چلہ نہیں کاٹا، صحابہ نے کوئی چلہ نہیں کاٹا۔ ہم سے پوچھ ولی ہوتا کون ہے؟ تجھے قرآن کھول کے بتائیں ولی ہوتا کون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔
ہے او میرا بندہ آ نظر آنا تجھے میں ولیوں کی شان بتاؤں. اللہ ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم، دنیا کے اندر اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. آج کے دور میں تو پیر اللہ سے نہیں ڈرتے، مریدوں سے ڈرتے ہیں. اللہ لا خوف علیہم، تو بھی ذرا ولی بن جانا. ڈرنا صرف کس سے ہے؟ تعویذ کے پرزے سے نہ ڈر، قبر سے نہ ڈر، اور بت سے نہ ڈر، دھاگے سے نہ ڈر. او میرے عزیز کسی تعویذ گنڈے سے نہ ڈر، جادو سے نہ ڈر، اور کسی قسم کے سائے سے نہ ڈر. ڈر تو صرف کس سے ڈر؟ میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ مجھے نقصان دینا چاہیں، لیکن میرا رب مجھے بچانا چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن میرے رب کی مرضی اگر نقصان تکلیف کی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے تو صاحب یاسین نے کہا تھا اتخذ من دونہ آلہہ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا. میں کسی اور کو کیسے لا بنا لوں، معبود بنا لوں، مسجود بنا لوں، داتا بنا لوں. میرا رحمان اگر مجھے نقصان دینا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا، اگر بچانا چاہے تو نقصان دے کوئی نہیں سکتا. لا خوف علیہم، ڈرنا صرف کس سے ہے؟ میں کہا کرتا ہوں میرے جملے کو یاد کرو میرے عزیزا، خیال کرنا جو رب سے ڈرتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا. جاگ رہا ہے؟ اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. جو رب سے ڈرتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر ولی بننا چاہتا ہے تو دو کام کر لے. ایک آمنو پکا توحیدی بن. آمنو کیا مانا؟ اللہ کا شریک کوئی نہیں، لا الہ لا الہ. نبی ضرور ہے لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہے لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ فرشتے اللہ کی پیاری مقدس عبادت گزار مخلوق ضرور ہے لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ جو پیر ہیں، جو کیا ہے؟ یہ نہ کہا کرو یہ پیروں کے منکر ہیں. ہم پیروں کو مانتے ہیں لیکن جو ہوں پیر، لیکن جو ہوں اللہ. ایک پیر کے پاس مریدنی گئی، وہ باپردہ تھی ماشاءاللہ. پیر سائیں کہنے لگے پردہ ہٹا نا. اس نے کہا پیر سائیں کیوں؟ اس نے کہا قیامت کے دن تجھے میں کیسے پہچانوں گا؟ او میرے بھائی یہ پیر نہیں ہے، خنزیر. پیروں کو ہم مانتے ہیں، فقیروں کو ہم مانتے ہیں،
لیکن مجھے یہ نہ کہا کر، ہمیں یہ نہ کہا کر یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے۔ کیا منوانا چاہتا ہے؟ اگر اللہ کا شریک منوانا چاہتا ہے تو نہیں مانتے، لیکن یاد رکھ ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہی سبق نبیوں نے دیا، یہی سبق ولیوں نے دیا، یہی سبق سچے پیروں نے دیا، یہی سبق سچے فقیروں نے دیا، یہی سبق قرآن نے دیا، یہی سبق تورات انجیل زبور نے دیا، یہی سبق کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اوپر آسمان کو دیکھنا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ آسمان کھڑا ہے بغیر کس کے؟ کس کی قدرت ہے؟ آسمان بھی کہہ رہا ہے لا الہ، مجھے بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ نیچے جا ذرا، بلکہ ادھر ہی ٹھہر، سورج کو دیکھنا، وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، مجھے یہ رون کے بخشنے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے۔ چاند کو دیکھنا، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مجھے یہ میٹھی میٹھی رونق دینے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے۔ نیچے آ جا، بادل ہیں فضا میں، بادل ہیں کس میں؟ اوپر سے رسی بھی کوئی نہیں، نیچے سے سہارا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنا میرے بھائی، کب سوچے گا؟ کیا معلوم آج رات موت آ جائے، اس لیے مسئلہ سمجھ کے اٹھ، آج اللہ سے وعدہ کر کے اٹھ، ربا تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، سوچا تو کرنا، اور دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں، ان بخارات میں پانی ہوتا ہے، وہ بخارات جاتے ہیں، جا کے اور ہواؤں میں فضاؤں میں سٹور ہو جاتے ہیں۔ جب جہاز میں سفر کرتا ہے، نیچے ایک سفید بادلوں کی تہ لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب میرے رب کی قدرت چاہتی ہے کسی علاقے میں برسات کرنے کی، اللہ اپنی قدرت کا دھکا دیتا ہے بادلوں کو، وہ بادل چلتے چلتے تیرے علاقوں پہ پہنچتے ہیں، اور پھر ان بادلوں سے بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری قدرتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ لا الہ الہ کوئی نہیں، الہ کیا مانا؟ الہ کوئی نہیں، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا معطی الا اللہ، لا مانع الا اللہ۔ اور میرے عزیز، کہاں تجھے دور لے کے جاؤں؟ آ قریب آ جانا، اپنے 6 فٹے بدن پہ غور کرنا، تیرے بدن کے 360 جوڑے، اور جوڑوں کو چھوڑ، تیرے بدن میں جو خون ہے اور خون کو بھی چھوڑ، تیرے بدن کے اوپر جو گوشت ہے گوشت کو بھی چھوڑ، اس گوشت کے اوپر جو بال ہیں سارے بالوں کو چھوڑ، کوئی ایک بال بھی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا الذین آمنوا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیز، ولی ہونے کے لیے مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے سید ہونا بھی کوئی ضروری۔ ابو جہل بھی بڑا سید تھا۔ ولی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جٹ بھی ولی بن سکتا ہے اللہ کا، دکاندار، تاجر اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ پہلا کام الذین آمنوا، ایمان لے آ۔ ایمان کیا ہے؟ پھر تو لوٹ کے آ۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به
वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। जिन कहते हैं ईमान इसे कहते हैं लन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। वकानू यत्तकून, बिदतों से बच। किससे बच? सीधा साफ माना करूं ना, समझ भी आए। कानू यत्तकून, किससे बच? बिदतों से बच। बाकी चीजें बाद में हैं। बाकी गुनाहों से भी बच, जिना से, शराब से, कत्ल से, डकैती से। हाँ, तकवा इसे नहीं कहते। इबादत करने का नाम तकवा नहीं है। तकवा है अपने आप को गुनाहों से बचाना। इसलिए बिदतों से बच। और मेरे भाई, बिदत छोटा जुर्म नहीं है। दिन क़यामत का होगा। आमना के लाल बेमिसाल, सारे कह दो सल्लल्लाहु। आखिरी जुमले कह रहा हूं, हौज़े कौसर पे खड़े होंगे, जाम भर भर के अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। एक जमात लाई जाएगी, फरिश्ते एक दम दरमियान में आएंगे ना, और उन सूफियों को पकड़ के जहन्नुम की तरफ ऐसे घसीटेंगे जैसे कि ऊंट को घसीटा जाता है। आप अलैहिस्सलाम पीछे से फरमाएंगे, उसैहाबी उसैहाबी, और फरिश्तों ये तो मेरे साथी लगते हैं। इन्नहुम उम्मती इन्नहुम मिन्नी, ये तो मेरे उम्मती लगती हैं। किधर लेके जा रहे हो? जहन्नम। जाग रहा है? आप फरिश्तों का जवाब सुन, अकीदा भी समझ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका। इन्नका ला तदरी, अल्लाह के नबी आप नहीं जानते। अल्लाह के नबी आप कौन कह रहे हैं? फरिश्ते। हमारा अकीदा तुझे कबूल नहीं, फरिश्तों का तो कबूल कर। फरिश्ते भी कह रहे हैं अल्लाह के नबी आप नहीं जानते, सब कुछ जानने वाला कौन है? इधर ये बात फरिश्तों ने की, उधर सलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक परिंदा आके बैठा। फमकसा गैर बईद, सलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बैठ के कहता है, अहत्तो बिमालम तो हित बिही वजित्तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। परिंदा कहता है, कुर्बान जान इस परिंदे के मुकद्दर पे, मेरे जुमले को जाया ना होने देना। अल्लाह को तौहीद वाला मसला बड़ा ही पसंद है। तौहीद वाला मसला, ये मसला हुद हुद परिंदा बयान करे, अल्लाह उसे भी कुरान बना देता है। अहत्तु बिमालम तो हित बिही वजेतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। कहता है अल्लाह के नबी, जाग रहा है। आज मौलवी के सामने ये बात कहनी मुश्किल है, जूते पड़े आगे से, लेकिन सामने नबी है। परिंदे को यकीन है नबी हक वाला होता है, सच वाला होता है। कहते हैं अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी भी जरूर हैं, माशाअल्लाह। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी जरूर हैं, परिंदों की बोलियां जानने वाले भी जरूर हैं, लेकिन आज मसला कोई और बन गया है। क्या मसला बन गया है? अहत्तो बिमालम तो हित बिही। आज मुझे एक ऐसी बात का पता चल गया है जिसका आपको भी पता कोई नहीं, जिसका आपको भी पता कोई नहीं। वो बात क्या है? वजह तो कमिन सबइन बिनबई यकीन, मैं कौमे सबा की पक्की खबर लाया हूं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते, मा अहदसू बादका,
یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے اس دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی تھی، جس دین کے لیے آپ نے 23 سال مارے کھائیں، جس دین کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کو ساحر مجنون دیوانہ قذاب کے فتوے برداشت کرنا پڑے۔ آمنہ کے لال، جس دین کے لیے آپ نے اپنی جان لگا دی، مال لگا دیا، صحابہ لگا دیے، ان ظالموں نے اس دین کی لج بھی نہیں رکھی، انہوں نے اس دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ اس لیے یاد رکھ، جو بدعت کرنے والا ہے اس کی بھی شفاعت نہیں ہے۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنات آئے تھے تو کافر تھے، آئے تھے تو لوٹ کے گئے تو بن گئے اللہ کے ولی۔ کون سی کتاب سن کر؟ قرآن سن کر۔ اس لیے او میرے عزیز، جنات کے عقیدے میں انقلاب اگر قرآن سے آیا ہے تو تیرے میرے عقیدے میں انقلاب بھی قرآن سے آیا۔ جڑ جا قرآن کے ساتھ۔ حدیث سن لے جو میں نے پڑھی تھی، آیت تو مجھ سے وہ رہ جائے گی۔ میرے مدنی نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا، اور اللہ کے دربار میں قرآن کی شفاعت سنی بھی جائے گی۔ ماہل مصدق، آگے من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے مدنی کی حدیث ہے، جس نے قرآن کو اپنا کیا بنا لیا؟ جاگ رہے ہو؟ امام سے بندہ آگے نکلے تو نماز ہو جاتی ہے، اور پیچھے رہ جائے پھر؟ بلکہ طریقہ کیا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جانا ہے۔ پیچھے ہٹ تو تب بھی نماز گئی، آگے نکل تو تب بھی نماز گئی۔ قرآن سے اگر پیچھے ہٹے گا تب بھی ایمان جائے گا، قرآن سے آگے نکلے گا تب بھی ایمان جائے گا۔ قانون یہ یاد رکھ، ساری کتابیں پیچھے ہیں، قرآن سب سے آگے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، میرا مدنی محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، سارے نبیوں کا امام ہے لیکن قرآن کا مقتدی ہے۔ قرآن کا کیا ہے؟ مقتدی ہے۔ تو میرا مدنی جب قرآن کا مقتدی ہے تو مجھے اور تجھے بھی قرآن کا مقتدی بننا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، یہ قرآن اسے جنت پہنچا کے چھوڑے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مولوی آگے قرآن پیچھے، پیر آگے قرآن، خواب آگے قرآن پیچھے، حکایت آگے قرآن پیچھے، روایت آگے قرآن پیچھے، بزرگ آگے قرآن پیچھے، تو قرآن کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اسے جہنم کی طرف ہانک کے لے کے جائے گا۔ قرآن کہے گا دنیا میں تو نے میرا ادب نہیں کیا، آج تجھے بھی میں جہنم پہنچا کے چھوڑوں گا، نہیں تو تیری اور جگہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد کر، میں نے جو قرآن کا مقام پڑھا تھا وہ تو رہ گیا، خلاصہ گفتگو کا کیا میں نے ذکر کرنے لگا ہوں۔ 4 سوال ہیں، کتنے؟ پہلا سوال، اب جواب تم نے دینا ہے، میں سمجھوں گا آپ کو یاد ہو گیا۔ پہلا سوال کہ کیا قرآن اللہ نے صرف مولویوں کے لیے اتارا ہے؟ جواب پڑھو، ہدل سارے انسانوں کے لیے۔
دوسرا سوال، کیا قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے 14 علوم شرط ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن توڑ والی کتاب ہے؟ قرآن مومنوں کے درمیان جوڑ والی کتاب ہے۔ اور چوتھا سوال، اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ جواب تھا انسان بنتا ہے ایمان سے اور ایمان بنتا ہے قرآن سے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا